آئے آج ہم دعا اور اس کی فضیلت پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ذرا ریڈ ہائفر پہ ہو جائے، جس کے بارے میں ہم نے بہت یہ کہا ضروری ہے تھا. سر، یہ بہت لوگوں میں اب کنفیوژن. آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا، آپ بتائیں گے نا اور اگر انشاءاللہ. نہیں ہم سب بات کریں گے. دیکھیں، اور اگر آپ پڑھیں گے تو یہ قربانی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آج ہوئی ہے. اس سے پہلے 9 مرتبہ یہ گائے جو ہیں یہ قربان کی جا چکی ہیں. یہ 10ویں مرتبہ قربانی ہوگی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10ویں مرتبہ کی قربانی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کی تیاری کریں گے مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی، گرانے کی. جس کمپاؤنڈ میں مسجد اقصیٰ ہے اس کو یہ گرانا چاہیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر ٹیمپل آف دی سولومن جو ہے، جو پہلے بیبلونینز نے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے کچھ سالوں کے بعد رومنز نے اس کو تباہ کر دیا تھا، تو اس کی دوبارہ سے کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کریں گے. اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ٹیمپل آف سولومن جو کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کی نظر میں وہ مسیح ہے، جیسے دجال کا نام دیتے ہیں کہ مسیح کی آمد، جو مسیح کو کہتے ہیں، اس کی آمد جو ہے اس کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ دنیا کو تسخیر کرنے نکلیں گے. اچھا، اگر آپ جائیں تو اسلامی تاریخ میں پھر بہت ساری چیزیں، بہت ساری شہادتیں ایسی ملتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگا، لیکن اس کے برعکس یہاں کیا ہو رہا ہوگا. کچھ جگہ فرما دیا گیا ہے کہ خراسان سے قافلے نکلیں گے. خراسان وہ جگہ ہے جہاں بیشتر افغانستان کا حصہ اور کچھ پاکستان کا حصہ اس کے اندر شامل ہے، اور پھر وہ لڑنے کے لیے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے پھر وہ وہاں جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں آج اس پہ ہم کھل کے ڈسکشن کریں گے، آج بھی، صبح بھی کریں گے، شام میں بھی کریں گے، لیکن دعا اور اس کی فضیلت ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اصل میں یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ ٹیلی ویژن کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن پوڈ کاسٹ کے موضوعات زیادہ ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ اصل میں یہ 5 گائے تھیں جن کو منگوایا گیا ہے ستمبر 2022 کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ جب وہ آ گئی ہیں اس کے بارے میں. اچھا، ایک سلسلہ ہوا کہاں سے شروع تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا. جب وہ 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، جب واپس آئے تھے تو وہاں پر ایک بچڑا جو تھا جس کی عبادت بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے، تو وہاں سے یہ قصہ سارا شروع ہوا تھا. اور ظاہر ہے اب اس کی ڈیپتھ کے اندر میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں فی زمانہ یہ جو 4 گائے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی قربانی ہوگی، دراصل 5 تھیں. ان کے جو پراپرٹیز ہیں یا کوالٹیز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ سر سے پاؤں تک سرخ ہو، اس کے کھر تک سرخ ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی امپیورٹیز نہیں ہو سکتی، مطلب ایک بال بھی سفید نہیں ہو سکتا، کالا نہیں ہو سکتا، کوئی بلیمش اس کے اندر نہیں ہو سکتی. پلس اس کو کبھی کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، اس کو کبھی دودھ دہنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ کبھی فادرڈ نہیں ہوئی ہو، میرا مطلب پریگننٹ نہیں ہوئی ہو، امپریگنیٹ اس کو نہیں کیا گیا ہو، اور اس کی عمر مطلب نہ وہ عمر رسیدہ ہو نہ وہ ایک دم سے بہت 3 سال جب اس کے کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اور اس نے ہمیشہ نیچرل فوڈ جو ہے وہ کھایا ہو، اس کی جو اور یہ اس کے لیے $500,000 دیا گیا ہے. ٹیکسس کا ایک فارمر ہے جس کو $500,000 دیے گئے ہیں. $500,000 کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں $1,000,000 کتنے کا ہوتا ہے. وہ $500,000 دیے گئے ہیں، یعنی 30 کروڑ روپے اگر پاکستانی ہے تو یہاں 14.5 کروڑ روپے کی یہ 5 گائیں ہیں جو خریدی گئی تھیں، جن کو لے جایا گیا ہے. اور وہ اسرائیل کے ایک علاقے میں وہاں پر اس وقت ان کو پالا پوسا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 8 اپریل کو ان کی عمر 3 سال ہو جائے گی، اور اس کے بعد کسی بھی وقت ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پہ یہ قربانی جو ہے یہ دی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا اقدام یہ ہوگا، دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی جگہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی شروعات ہوں گی. اب یہ کیوں ہوں گی؟ ظاہر ہے یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا کہ دجال جو ہے اس نے آنا ہے. وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، 4 میں کمپلیٹ ہوتا ہے، 5 میں کمپلیٹ ہوتا ہے.